اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر یہ بات آئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اب فلسطین میں جو عمالقہ، یہ قوم عاد کی ایک شاخ ہے، انہی کے نسل سے ہے عمالقہ، ڈیل ڈول اور لمبے چوڑے صحت مند تن، پہاڑوں کی طرح بدن، ان سے جہاد کرو۔ پتہ چلا کہ جہاد یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ جہاد بے قصوروں کو مارنے کا نام نہیں ہے، بے قصوروں کو بلا وجہ قتل کرنا، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنا یا رکھنا، ایک فساد کا ماحول جو لوگ بناتے ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ یہ تو پوری انسانیت پر رحم ہے۔ ظالموں کو سزا نہ دینا مظلوموں پر ظلم ہے، ظالموں کو سزا نہ دینا، مجرموں کو چھوٹ دینا، یہ بے قصوروں پر ظلم ہے۔ تو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہاں آ کر آیت ختم ہوئی تھی کہ اس سے وہ جی چرانے لگے، تو حضرت موسیٰ 12 لوگوں کو حضرت موسیٰ نے بھیجا تھا ان کے حالات کے جائزے کے لیے۔ انہوں نے آ کر کارگزاری یہ سنائی، فلسطین گئے، قوم عمالقہ کے حالات کا جائزہ لیا۔ اسی کو عربی میں تفقد کہتے ہیں، ہمارے دور تو تبلیغ میں ایک اصطلاح ہے تفقد کی، تو وہ حالات کا جائزہ لینا۔ جائزہ لے کر آ کر انہوں نے کارگزاری سنائی کہ وہ تو ڈیل ڈول، ان کا لمبے چوڑے تنومن، ان سے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو 12 لوگ انہوں نے آ کر کے یہ کارگزاری سنائی۔ حضرت موسیٰ نے ان 12 لوگوں کو یہ تاکید کی کہ اسے بنی اسرائیل سے ان حالات کا تذکرہ نہ کرو۔ تو 10 لوگوں نے وراث فاش کر دیا حضرت موسیٰ کے اس نصیحت پر کاربند نہیں رہے۔ 2 لوگ جو تھے انہوں نے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، قال رجلان من الذین یخافون، کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے۔ لیکن اللہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ڈرنے کے قابل ہے۔ آدمی عجیب و غریب ہے، یہ انسان ہر چیز سے ڈرتا ہے، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے حقیقت میں اس سے نہیں ڈرتا، ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اسے اللہ سے نہ ڈرنے کی سزا سمجھیے، یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا اثر ہے کہ بعد میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز اسے ڈراتی ہے۔ تو اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں آتا ہے تو قرآن کریم کہتا انعم اللہ علیہما، تو ایک اللہ کا انعام ہے۔ اللہ کا خوف اگر کسی کے دل میں آ جاتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو تنہائیوں میں بھی آدمی کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ قانون آدمی کے جسم پر چلتا ہے، لیکن اللہ کا خوف یہ آدمی کو تنہائی میں بھی گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو خوف ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جواب دینے کا جو احساس ہے، یہ احساس آدمی کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے پر مجبور کرتا ہے، اندر سے روکتا ہے، آدمی کو ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہے۔
لوگوں نے یہ کہا کہ دروازے تک تو چلو اسباب کے درجے میں، جیسے ہی تم اسباب جاؤ گے، کیونکہ پہلے تو اللہ کا تکوینی طور پر فیصلہ ہے کہ وہ ملک تمہیں دینا ہے، تم غالب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے حتی المقدور آدمی کو اللہ کے حکم پر جتنی آدمی کے اندر طاقت ہے، طاقت بھر مقدور بھر کوشش میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، لاپرواہی بھی نہیں کرنی چاہیے، عبد الماجد صاحب دریابادی کی زبان میں کم پرواہی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا حکم، لاپرواہی تو لاپرواہی رہی اپنی جگہ، ذرہ بھر لاپرواہی کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، تو اللہ کا حکم ہے۔ کمپنی کے اونر کی آدمی لاپرواہی نہیں کرتا اس خطرے سے کہ مجھے ڈسمس کر دیا جائے گا، معزول کر دیا جائے گا نوکری سے، چونکہ اللہ کو آدمی جانتا نہیں ہے نا، اس لیے یا جانتا ہے تو ادھورا جانتا ہے، صرف یہ جانتا ہے کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، یہ نہیں جانتا کہ اللہ عزیز ہے، ذو انتقام ہے، ہاں یہ نہیں جانتا آدمی۔ اس کے آگے یہاں اگر بات ختم ہوئی تھی وَعَلَى اللَّهِ، اللہ پر ہی، یہ جو تعبیر ہے، یہ جو خطاب کا انداز ہے، انداز بیان، طرز خطاب، لب و لہجہ جو ہے یہ، اور یہ جو ترتیب ہے، ترکیب ہے، ترتیب ہے، وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر حصر کے معنی پیدا کرتا ہے، اللہ پر بھی نہیں، اللہ پر ہی، اللہ پر ہی بھروسہ کرو، حکم ہے یہ، مشورہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کون سی ایسی طاقت ہے جو بھروسے کے قابل ہو، بتائیے؟ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے، اور یہ توکل ضروری چیز ہے، یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، ضروری چیز ہے، جس کے بغیر آدمی کا کام نہیں چلتا۔ حکم دیا جا رہا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو، اگر ایمان والے نہیں ہیں تو پھر ان کو حکم دینا تو ایک بے موقع سی بات ہوگی۔ جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو پھر اس کو جزیات کا حکم نہیں دیا جاتا، اس سے تو یہ کہا جائے گا پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، اس سے تو یہ کہا جائے گا جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، جو اللہ کو مان چکا ہے، اس کی ذات و صفات کا اسے علم ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ ہاں، اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے، ہاں ایمان والوں کے ساتھ اللہ، یعنی اللہ کی نصرت ہے۔ جب اللہ کی نصرت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا، پھر آدمی کو ڈرنے کی کوئی بات باقی نہیں رہتی۔ وَعَلَى اللَّهِ، یہاں آ کر کے میں نے دو باتیں عرض کی تھی۔ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اسباب کی افادیت کا قائل نہیں ہے، یہ ایک جاہل زاہدوں کی جماعت ہے جن کو قرآن و حدیث کا مکمل علم نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسباب کی کیا ضرورت ہے، دعا کافی ہے، نماز کافی ہے، دعا کے ذریعے ہی ہم مدد اتار لیں گے۔ یہ ایک جاہلانہ خیال ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جہاد نہ کرتے ہیں، اور پھر احد کے میدان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، سارے یہ اسباب ہے۔ کیا حضور کو دعا مانگنا نہیں معلوم؟ بتائیے، اللہ سے زیادہ حضور کو کون جانتا؟ حضور سے زیادہ اللہ کو کون جانتا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات کا علم حضور سے زیادہ کسے ہے؟ حضور کے صدقے میں ہی تو وہ امت کو دعا ملی ہے، دعا کے آداب ملے، دعا کی طاقت کا اندازہ حضور ہی نے کروایا ہے۔ پورے میدان بدر کی ترتیب دے کر کے پھر آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عریش، جو حضور کے لیے خیمہ بنایا گیا تھا، اس میں دعا سجدے میں گر گئے سرکار۔ تو اسباب کی افادیت اور اس کی طاقت کے ہی قائل نہیں،
اسباب اپنے درجے میں مؤثر ہیں. ہاں ایک دوسری جماعت ایسی ہے کہ وہ اسباب ہی کو مؤثر بھی ذات سمجھتی ہے. بس ان کے 24 گھنٹے وہ سب کچھ کرنے تیار ہیں لیکن دعا کرنے تیار نہیں. لڑنے تیار ہیں، مرنے تیار ہیں، وہ تلوار کے لیے تیار ہیں، بندوق کے لیے تیار ہیں، وہ جیلوں کو جانے تیار ہیں. میں اشارے دے رہا ہوں، میں نام کسی کا نہیں لیتا. کبھی نام لینے کا زمانہ نہیں رہا. بلا وجہ بلا ضرورت اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کو میں ان وائزوں کو بہت غیر دانش مند اور نہایت ناعاقبت اندیش سمجھتا ہوں. میں نام نہیں، ان کا بھی نام نہیں لیتا میں. ایسے لوگوں کا جب خطرے میں ہی پڑے بغیر کوئی کام نہیں چلتا تو ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ ایک جماعت اسبابی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. جب دیکھو ان کے دماغ میں تدبیر ہی آتی ہے، پلان، منصوبے. ہاں جب دیکھو میٹنگ، مشورے یہی آتے. رونا دھونا، دعا، نماز، صبر، استقامت، یہ کوئی چیز نہیں ہے ان کے ہاں. کہاں یہ تو مولویوں کے دل بہلائی کی باتیں ہیں. ان کو دعا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. قرآن کریم نے کہا وَعَلَى اللَّهِ کہ اسباب اختیار کرنا یہ دار الاسباب ہے. اللہ کی قدرت اسباب کے پردے میں ظاہر ہوتی ہے. جیسے آدمی کو بچے چاہیے تو شادی کرنی پڑے گی، اس کے بعد کے تنہائی کے معاملات ہیں، اس کے بعد کے فارمیلٹیز ہیں پورے کرنے پڑیں گے، پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے. لیکن ایک آدمی اڑ جائے کہ کیا اللہ بغیر شادی کیے بچے دینے پر قادر نہیں ہے؟ صاحب قادر تو جب بھی تھا، قادر تو اب بھی ہے، لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت کو نظر انداز کرنا، اللہ یہ کہ بہت غور سے سننا، یہ علماء کے کام کی، ہو سکتا کہ عوام میری بات کو سمجھے نہ سمجھے. اللہ کی سنت کو نظر انداز کرنے والا دنیا میں ناکام ہوتا ہے. اللہ یہ کہ کسی کو الہام کے ذریعے کوئی خاص طریقہ القاء کیا گیا ہو تو وہ الگ بات ہے. حضرت آدم کو اور حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا. لیکن سنت ایسی نہیں ہے کیونکہ آدمی انتظار کر کے اب میں شادی نہیں کروں گا. جیسے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، یا اسی طرح جو ہے بغیر باپ کے اللہ نے بچہ دیا، اسی طرح بغیر ماں کے بھی بچہ دینے پر قادر ہے. ایسا انتظار کرے. ہاں اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا. ناجائز اسباب اختیار کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں جائز اسباب کی بات چل رہی ہے. ناجائز اسباب کا اختیار کرنا یا وہمی یا شرکیہ یا کفریہ، جیسے الیکشن کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسباب کو اتنا مؤثر سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک میں جا کر کے مورتیوں کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں گا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہاں بھی جاتے ہیں. یا نہیں تو رواداری میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی سرحدیں کفر و شرک سے ملی ہوئی ہوتے ہیں. اتنی رواداری کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی تعلیم دی ہے، اختلاف کے مواقع کی بھی تعلیم دی ہے. کہاں اختلاف کرنا فرض ہے. کبھی اختلاف کرنا گناہ بن جاتا ہے، کبھی اختلاف کرنا عین عبادت اور فرض قرار پاتا ہے. دونوں کے مواقع اختلاف کرنا بھی حضور ہی نے سکھایا ہے. یہ عجیب بات ہے. میں ادھر نہیں جاتا، بات دوسری طرف جا رہی. وعلی اللہ، اللہ ہی پر فتوکلوا، بھروسہ کرو. ناجائز اسباب کا تو سوال ہی نہیں. جائز اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ کی ذات پر. اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کا یہی تقاضا ہے.
یہاں بات ختم ہوئی تھی. ان لوگوں نے یہ کہا تھا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ ہم فلسطین میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ عمالقہ وہاں رہے گی، ہم نہیں جائیں گے. یہ کہا انہوں نے، مانا ہی نہیں. بھئی جب آدمی ضد پر اتر آتا ہے نا تو نبی بھی کیا کر سکتا ہے؟ ضدی کے سامنے نبی کی نبوت بھی بے اثر ہو جاتی ہے. مانے گا تو نا نبی سے فیض ہوگا. جب نبی سے ہی فیض نہیں ہوگا، اللہ کا ولی کس صف میں کھڑا ہے صاحب؟ کہ ایک آدمی یہ طے کر لے، جیسے بعض ہمارے بچے مدرسے میں آتے ہیں، وہ یہ طے کر کے آتے ہیں اچھے نہیں پڑھا سکے، دیکھیں گے کون پڑھاتا ہے. کیا طے کر کے آتے ہیں؟ اچھے رستم نہیں پڑھا سکے، دیکھتا ہوں میں بھی کیسے پڑھاتے ہیں یہ. اگر کوئی بچہ ایسا طے کر لے تو بتائیے استاد کیا کرے گا؟ اس کا کمال، اس کی مہارت وہ اپنی جگہ. لیکن جب سامنے والا تیار نہ ہو سامنے والے کی خوبیوں کو لینے کے لیے، تو پھر نبوت تک بے اثر ہو جاتی ہے اس کے حق میں، اور محروم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا، اور کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اگر جہاد کرنا ضروری ہی ہے، بہت غور سے سنو، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارا پروردگار، یعنی اگر بغیر جہاد کے بھی تو دعا سے بھی تو کام چل سکتا ہے. آپ تو نبی ہیں، آپ بھی تو نبی ہیں. موسیٰ کہہ رہے ہیں بغیر دعا کے بھی تو فلسطین فتح ہو سکتا ہے، جہاد کرنا ہی کیا ضروری ہے؟ لیکن اگر جہاد کرنے میں کوئی مصلحت ہے تو تم اور تمہارے پروردگار جاؤ، کافی ہیں اس کے لیے. ہماری کیا ضرورت ہے؟ انت و ربک فقاتلا، جاؤ جہاد کرو تم دونوں، جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. نصیحت کر رہے حضرت موسیٰ کو ہی. انا ہاں ہونا قید، ہم تو نہیں آئیں گے صاحب، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ پروردگار جو میرے بس میں تھا میں نے ان کو نصیحت کی، سمجھایا، جہاد کی ضرورت کو سمجھایا، اس پر آپ کے وعدوں کو سمجھایا. لا املک الا نفسی اخی، میں میرے اور میرے بھائی ہارون، حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، دونوں نبی تھے. مفسرین نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے حضرت موسیٰ سے زیادہ اچھی چیز نہیں مانگا. کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دیجئے. اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے ایسا نہیں مانگ سکتا، اب ممکن بھی نہیں ہے، یہ تو مانگ سکتا کہ اللہ میرے بھائی کو نیک بنا دیجئے، میں نمازی ہوں، میرے بھائی کو نمازی بنا دیجئے، مجھے آپ نے عافیت کی زندگی دی ہے، اسے بھی عافیت کی زندگی دے دیجئے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ایک آدمی اپنے بھائی کے غائبانے میں، بھائی موجود نہیں ہے، اس کے لیے وہ دنیا کی کسی کونے میں پڑا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا ایک بھائی مسجد خمر میں دعا کر رہا ہے اس کے لیے، اے اللہ اسے مالدار بنا دے، روزی دے دے، اسے نیک بچے دے دے، اسے اس کی بیماری سے شفا دے دے، اس کے پریشانیوں کو دور کر دے. یہاں پہ دعا کر رہا ہے، ایک فرشتہ کھڑے کہتا ہے اس کے دعا کرنے والے کے بازو کھڑے ہو کر کے، اسے مال بعد میں ملے گا، پہلے تجھے ملے گا، شفا بعد میں اسے ملے گی. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اپنی دعائیں قبول کروانا ہو، اپنی دعائیں قبول کروانا ہو تو دوسروں کے لیے دعا کرنے کا مزاج پیدا کرو. دوسروں کے لیے دعائیں کرنا یہ اپنی دعاؤں کے قبول کروانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے، سب سے طاقتور وسیلہ ہے. ہاں، کہاں تو کینہ ہے، کہاں تو حسد ہے، جلن ہے، کہاں تو آپس کی دشمنیاں، بغاوتیں، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنا، گرانا، اسے ذلت کی غار میں گرانا، آدمی کو نیچا دکھانا، آدمی کی توہین کرنا، آدمی کو ذلیل کرنا. اور کہاں تو یہ کہ دعا
اللہ اکبر ساری نفسانیت ٹکڑے ہو جائے گی نا. تو بھائی نے دعا کی تھی, حضرت موسیٰ نے دعا کیا کی, میں اب اس وقت دو سمجھانا تھا سمجھایا, اب میرا بس ان پر نہیں چلتا, بس میرا بھائی ہے جو میری بات میرا کامل فرما بردار ہے. آگے کا ففرق بیننا و بین پتہ چلا کہ انبیاء ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہوتے. مجھے یاد آتا ہمیشہ ہمارے مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا وہ جملہ, کہتے ہیں ایک آیت کے ضمن میں انہوں نے لکھا ہے کہیں, یہ کہا ہے کہ علماء کسی کی ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہاں دین کے وہ چوکیدار ہیں. ہاں کوئی بھی یہاں گھسنے کی کوشش کرے گا تو ہم واچ مین بن کر کے وہاں کھڑے ہیں, گھسنے نہیں دیں گے, جان دے دیں گے. پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے خیمے گاڑ دیے ہیں علماء نے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی آیت کی غلط تفسیر کر کے دیکھیے, پوری آگ لگ جائے گی ملک میں. تو ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, تو میری قوم کا تو وہ میرے اختیار میں نہیں, جتنا میرے اختیار میں تھا میں ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو چکا ہوں. البتہ میرا جو بھائی ہارون ہے, میرے بڑے بھائی جو ہارون ہے, وہ میرے کامل فرما بردار ہیں, اس لیے ان کا تو میں ذمہ دار ہوں, وہ میری بات مان جائیں گے. اب کا ففرق بیننا, اے اللہ میں ہمارے اور پھر یہ نافرمان قوم کے درمیان میں جدائی پیدا کر دیجیے. حضرت موسیٰ نے متاثر ہو کر کے, دل بیٹھ گیا. جب دل بیٹھ جاتا ہے تو آدمی کے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں. نبی بھی تو انسان ہوتا ہے, یہ بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا. جن حالات سے ایک عام آدمی گزرتا ہے اسے بھی غم ہوتا ہے, غم کی بات سے غم ہوتا ہے, خوشی کی بات سے خوشی ہوتی ہے, اور پھر وہ بھی بیمار ہوتا ہے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے دو آدمیوں کو, ایک آدمی کو بخار آئی, اس کو بھی بخار آئی, دونوں کو بخار کو ملا دو تو بخار میں اور اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی میں اور اضافہ ہو جائے گا نا. کہتے دو آدمیوں کے برابر مجھے بخار آتی ہے, حضور نے فرمایا. اور جو حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے, بچپن میں انتقال ہو گیا, تو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان القلب یحزن والعین تدمع وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُنُونَ. ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. نبی بھی متاثر ہوتا ہے, تو متاثر ہو کر کے کہ جدائی کر دیجئے, یہ کہا. قال فإنها, نبی کا دل بھی بیٹھتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے حالات سے, لیکن تنگ ہونے کے باوجود, دل بیٹھ جانے کے باوجود نبی اپنا مشن برابر جاری رکھتا ہے. یہ ہے سمجھنے کی بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ, اس جہاد سے جی چرانے کی سزا ہم یہ دیں گے کہ جن لوگوں نے جی چرایا ہے ان پر 40 سال تک کے لیے ہم فلسطین کی زمین ان پر حرام کر دیں گے. یہ دنیاوی سزا ہے. جب آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو دنیاوی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. 40 سال وادی تیہ میں حیران گرداں یہتیہون فی الارض, سرگرداں گھومتے رہے, پریشان, نکلتے ہیں صبح گھر جانے کے لیے, جہاں چلے تھے پھر وہیں صبح, پھر صبح نکلتے ہیں جہاں چلے تھے رات میں وہیں, نہ گھر جاتے ہیں نہ ادھر کوئی راستہ, نہ مصر کو جاتے ہیں اور نہ اپنے گھر پہنچتے ہیں. فلا تعس علی القوم الفاسقین, اور کہا ان کافر قوموں, یہ جو نافرمان قوم ہے, نافرمان قوم پر افسوس نہ کیجئے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ کو افسوس ہوا تبھی تو حکم دیا جا رہا ہے. کرنے کو تو انہوں نے بشری تقاضے سے دعا کر دی, لیکن جب محروم ہو گئے تو ان کو کہا. آگے حضرت آدم اور حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا ذکر کرتے ہیں. حضور کو کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. یہ حضور کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے کہ حضور حضرت آدم کہاں اور حضور کہاں. حضرت آدم تو پہلے نبی اور حضور سب سے آخری نبی.
درمیان میں لاکھوں سال کا عرصہ. وہ واقعہ بعینی ہی سنا رہے ہیں. کس نے بتایا؟ اس نے بتایا جس نے محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آپ تلاوت کیجئے، سنائیے ان کو، اور صحیح صحیح سنائیے. آدم کے 2 بچوں کی خبر سنائیے، واقعہ سنائیے ان کو. کیا تھا یہ؟ اصل میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ہوا کو 2 بچوں کا حمل ہوتا تھا ہمیشہ، ایک لڑکا ایک لڑکی. چونکہ اس وقت کی یہ ضرورت تھی کہ چونکہ وہ پہلے نبی تھے، پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے. حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ انسانی قافلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ 2 ہی ہیں، آدم اور ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ نظام بنایا اللہ نے کہ حضرت ہوا کو ہمیشہ 2 بچوں کا حمل ٹھہرتا تھا، ایک لڑکا ایک لڑکی. اور ضرورت کی وجہ سے ایک ساتھ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان میں نکاح حرام تھا. ایک حمل کے لڑکے کے ساتھ دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز تھا. اسی انسانی قافلے کو جب یہ ضرورت پوری ہو گئی تو پھر اسے بھی حرام قرار دے دیا گیا. اب پہلے حمل کے ساتھ دوسرے حمل کے لڑکا لڑکی کا نکاح حرام ہے، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. یہ جو حابیل ہے اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا زیادہ خوبصورت نہیں تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. اور قابیل بس ضد تھا کہ میں اسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اور یہ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا. تو کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کرو، فیصلہ ہو جائے گا. میں اشارہ دے رہا ہوں، خاص طور سے علماء میری بات پر توجہ دے. ایسا کبھی نازک موقع آتا ہے جب آدمی بے بس ہو جاتا ہے طاقت سے ٹکراتے ہوئے. اس کی بہت تفصیل کرنے کی میں ضرورت نہیں محسوس کرتا. اس موقع پر آدمی کو دعا کی قوت سے کام لینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی آڑے آ رہا ہے دین کے کاموں میں، ایک آدمی اس سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور لڑنے سے زیادہ نقصان ہے، اور اتنا بڑا نہیں ہے وہ کہ اس سے لڑا جائے، اتنا بڑا فتنہ بھی نہیں ہے، لیکن تو ایسے موقع پر آدمی دعا سے بھی کام لے سکتا ہے، دعا کی قوت سے راستے سے ہٹا سکتا ہے اسے، بشرطے کہ آدمی کو ہاتھ اٹھانا بھی آئے، مخلص ہو اپنی نیت میں، کھوٹ نہ ہو اس کی نیت میں. تو انہوں دونوں نے قربانی پیش کی. قربا قربانا، قربانی کا لفظ قرآن میں آیا ہے، پیش کی. تو اس زمانے میں مفسرین کے کہنے کے مطابق قربانی کے قبولیت کی علامت تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، سفید آگ، وہ جس کی قربانی اللہ کو منظور ہوتی تھی اس کی قربانی کو جلا کر خاکستر کر دیتی تھی، اور جس کی قربانی منظور نہ ہوتی تھی اسی طرح پڑی رہتی تھی. یہ علامت تھی. تو یہ جو حابیل تھا اس کے پاس مویشی تھے، وہ مویشیوں کا بکرے وغیرہ کا مالک تھا، وہ اس نے بکری پیش کی، بکرا یا بکری. اور یہ جو قابل تھا وہ اس کے کھیتی باغات وغیرہ تھے، کھیتیاں تھیں، تو اس نے کچھ لے جا کر کے جو بھی کھیتیوں میں اس وقت اگتا ہوگا اس نے پہاڑی پر رکھا. تو آگ آئی اور اس کے بکری کو، حابیل کے بکری کو کھا گئی، جلا کر راکھ کر دی. اور پھر اس کی جو ترکاری وغیرہ جو بھی تھی، گھاس وغیرہ، وہ اسی طرح پڑی رہی پہاڑ پر، قبول ہی نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں اس قربا قربانہ، یاد کرو اس وقت کو جس وقت ان دونوں نے قربانی پیش کی، حابیل اور قابیل نے. فتقبل من احدهما، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، ولم يتقبل من الاخر. اللہ کے الٹا نظام تھوڑی ہے، صرف عبادت کا مطالبہ نہیں ہے کہ عبادت کرو، صرف زکوٰۃ دینے کا مطالبہ نہیں ہے، صرف مسجد بنانے کا، مدرسے بنانے کا مطالبہ نہیں ہے،
صرف یتیم بیوہ اوپر راشن کٹ تقسیم کرنے کا مطالبہ نہیں ہے، مخلصانہ طور پر انجام دینے کا مطالبہ ہے. ورنہ ریاکارانہ طور پر اگر 10 کروڑ کر کے مسجد بنا دی تو الٹا قیامت میں وبال جان بن سکتی ہے تمہاری یہ مسجد. ہاں 10 کروڑ بھی گئے پانی میں اور قیامت میں گردن ناپی جائے گی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، آگے کہا قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ. اب دیکھو فیصلہ ہو گیا، اس کے باوجود قابل کہتا تجھے ضرور قتل کروں گا. اب جب بتائیے دادا گیری پر اتر آیا، جب فیصلہ ہو گیا نہیں مانتا. یہی طریقہ پہلے سے رہا ہے، شر پسندوں کا یہی طریقہ رہا ہے. دلائل کی دنیا میں ہار جاتے ہیں نا، جواب بھی نہیں دیتے، مانتے بھی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے اور مانتے بھی نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ نمرود کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، مانتا بھی نہیں اور جواب بھی نہیں دیتا. کہا آگ میں ڈالو، بولو آگ میں ڈالنا بھلا ان کا جواب ہے. حضور کہتے ہیں کہ قرآن جیسی ایک آیت بنا کر کے پیش کرو، مارنے تیار، گالیاں دینے تیار، شاعر کہنے تیار، دیوانہ پاگل کہنے تیار، نعوذ باللہ، حضور کو جادوگر کہنے کے لیے تیار، ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآن کریم کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی دادا گیری، یہی طریقہ پہلے سے شرپسندوں کا رہا. لا اقتلنک تو انما یتقبل اللہ من المتقین. تو پھر اس نے کہا حابیل نے بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو یتقبل اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے. ہاں یہ بڑی قبولیت کی بات ہے. آدمی تمام گناہوں سے بچ کر کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو اس میں قبولیت کی مقبولیت کی شان، یہی کمی ہے ہمارے میں اور سلف میں. ہاں اب دیکھیے یہ ایک آدمی 1000 سال پہلے کتاب لکھ کے چلے جاتا ہے، کس نے لکھا، کہاں لکھا، کن حالات میں لکھا. 1000 سال پہلے ایک آدمی کتاب لکھ کر کے جاتا، 1100 سال پہلے، 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے کتاب لکھ کر کے گیا اور آج تک اس کی وہ کتاب پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، اس پر سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. کمال ہے اخلاص کا. اذان حضرت عثمان غنی نے شروع کی تھی، پہلی اذان، آج تک امت نے اسے قبول کیا. کیا قبولیت کی شان ہے. فاروق اعظم نے جماعت کے ساتھ امت کو ایک امام کے پیچھے تراویح میں جمع کیا تھا. پوری دنیا میں مسجدوں میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے. یہ مقبولیت کی شان ہے. یہ اور بھی بہت سارے نظائر میں ادھر نہیں جاتا. میں یہ کہہ رہا تھا لئن بسطت الیہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اگر اپنے اعمال قبول کروانا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اسے تقوی اختیار کرنا پڑے گا. تقوی دیکھو ہمارے اکابر زیادہ نفل پڑھنے والوں کو نیک نہیں کہتے ہیں، گناہوں سے بچنے والوں کو نیک کہتے ہیں. آدمی نفل پڑھنے تیار ہے 1000 مرتبہ ذکر، میں یہ نہیں کہتا کہ ذکر چھوڑ دو، نفل چھوڑ دو، نہیں، اس کے ساتھ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو. اپنی ساری صلاحیتوں کو جھونک دو گناہوں سے بچنے میں. کہ ایک گناہ بھی چھوٹا نہ بڑا، نہ ظاہر کا نہ باطن کا، نہ رات میں نہ دن میں، نہ جلوت کا نہ خلوت کا، نہ انفرادی نہ اجتماعی، کوئی گناہ نہ ہو. دیکھو مقبولیت کی شان کیسے پیدا ہوتی ہے. ہاں انما یتقبل اللہ من المتقین. ہاں آگے کہتے ہیں لئن بسطت الی یدک لتقتلنی. تو حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرتا ہے تو ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. اگر یہ اصل میں علماء میں اختلاف ہے. مولانا خالد صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو اس کا دفاع کرنا یہ صرف جائز ہے یا واجب ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تو اگر قتل بھی کرے گا تو میں قتل نہیں کروں گا. اور اگر واجب ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی امت میں واجب نہیں تھا، ہماری امت میں واجب ہے. ہاں کہ اپنی جان کی حفاظت واجب ہے، مال کی حفاظت
واجب ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا مال کی حفاظت کرتے کرتے اگر کوئی آدمی مر گیا تو شہید ہے. اپنی جان کی، اپنی عزت و آبرو کی، اپنی بیوی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ایک آدمی مقابلہ کرتے کرتے مر گیا تو وہ شہید ہے. اللہ اکبر صلی اللہ. کیسی تعلیمات ہیں اسلام کی. ایک طرفہ پڑھتے ہیں نا، صرف معاف کرنا ہی پڑا ہے. معاف کرنا بھی آتا ہے ہمیں، اور بہت آتا ہے. لیکن یہ بھی ہمیں خوب یاد ہے کہ کہاں معاف نہ کرنا ضروری ہے، وہ بھی پڑھایا جاتا ہے. تبھی تو بیلنس باقی رہے گا. لیکن کہاں یہ جو میں بات، یہ تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے، میری بے بسی، مجبوری، کمزوری کی وجہ سے نہیں. انی اخاف اللہ، میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو پورے عالموں کا پروردگار ہے. اس کے ہاں قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں. انہوں نے یہ کہا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حابیل تھا اگر اس وقت جائز تھا، اپنا دفاع نہ کرنا جائز ہے، تو اس کا مطلب اس نے عزیمت کی راہ اختیار کی ہے. ایک تو ہے رخصت، ایک ہے عزیمت. ہاں، اس نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، بلا شبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا اور تیرا گناہ یہ کر لے. فتکون من اصحاب النار، اور تو جہنم والوں میں سے ہو جائے. وذالک جزاء الظالمین، یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے. جزا سزا کے معنی میں. یہ ایک آدمی کے گناہ دوسرے آدمی پر نہیں لادے جاتے، لیکن دو صورتیں اس سے مستثنا ہیں. ایک آدمی نے اس پر ظلم کیا، یہ مظلوم ہے، مر گیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو اس کی نیکیاں دلائیں گے. اس ظلم کے بدلے میں نیکیاں دو. کیسا منظر ہوگا. ایک ایک نیکی کا آدمی محتاج ہوگا. ایسے نازک موقع پر جو بچی کچی لٹی پٹی لنگڑی لولی نیکیاں ہیں، لٹی پٹی لنگڑی لولی اپاہج قسم کی جو کچھ بچی کچی نیکیاں ہیں، وہ بھی چھین کر مظلوم کو دے دیا جائے گا تو سارا گھر لوٹ جائے گا نا آدمی کا. اور اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو یہ مظلوم کے گناہ ظالم کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے. ایک صورت یہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت. یہاں تک آتا ہے حدیثوں میں کہ جانور، اگر سینگ والے جانور نے بے سینگ والے جانور پر ظلم کیا تھا تو قیامت میں بلایا جائے گا. یہ بے سینگ والے جانور کو سینگ دیے جائیں گے اور اس سے بدلہ دلایا جائے گا. جب بدلہ مکمل ہو جائے گا دونوں کو مٹی بنایا جائے گا. اسی جانوروں کو مٹی ہوتے ہوئے دیکھ کر کافر یہ کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم بھی اسی طرح مٹی ہو جاتے تو اچھا تھا. جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کی سزا بھگتنے کے بجائے بدلہ دلا کر ہمیں مٹی بنا دیا جاتا تو اچھا تھا. وہی منظر کو دیکھ کر کے کافر کہیں گے. مولانا تقی صاحب نے لکھا ہے، علماء کے لیے حوالہ. وذالک جزاء الظالم. یہ دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے یہ. دوسری صورت یہ ہے کہ میں نے کسی غلط چیز کی، کسی شرکیہ فعل کی، کسی جو ہے وہ بدعت کی میں نے طرح ڈالی، بنیاد ڈالی. میں بری چیز کا بانی ہوں، کسی بھی چیز کا بانی میں ہوں. اور پھر دیکھا دیکھی لوگ اس برائی کو اپنانے لگے. یہ تو بنیاد ڈال کر کے دنیا سے چلا گیا. جو بھی پھر اس برائی میں ملوث ہوگا، ملوث ہونے والے کو بھی گناہ ہوگا. جس نے اس کی بنیاد رکھی ہے اس کو بھی خبر میں وہ عذاب پہنچتا رہے گا. اللہ اکبر. اچھے کام کی اگر کسی نے بنیاد رکھ کر کے دنیا سے کوئی آدمی گیا تو پھر اسے اچھے کام کو اسے بھی ملے گا، کرنے والے کو بھی، جس نے بنیاد رکھی ہے اسے بھی ملے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فطوعت لہ نفسہ. ہو گئے، واقعہ مکمل ہو جائے گا، اچھا رہے گا. ہاں تو فطوعت لہ نفسہ، اس کے نفس نے اسے آمادہ کیا، آسان کر دیا. فطوعت آسان کر دیا. ایک تو ارادہ ہوا. پھر جب بھائی نے مقابلہ نہ کرنے کی بات کہی تو اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا.
اب وہ جو ابھی زیر غور تھا مسئلہ، ابھی سوچ رہا تھا، وہ پختہ ہو گیا اور نفس نے قتل کے لیے اسے آمادہ ہی کر دیا. فقتلہ، ایک تو خیال آتا ہے، پھر اس خیال کو پختہ کرنے، راسخ کرنے، جمانے کے اگر حالات اور اسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ خیال عمل کی شکل اختیار کر جاتا ہے. ہاں ویسے ہی ہوا، قتل ہی کر دیا. فاصبح من الخاسرین، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو گیا. دنیا اپنے ایک بھائی سے محروم ہو گیا، اپنے ایک اچھے نیک بھائی سے محروم ہو گیا. اور دوسرا جو ہے آخرت میں ہمیشہ، اس لیے کہ یہی قتل کا پہلا بانی، دنیا میں پہلا قتل ہی ہے قابل کا، کائنات میں روئے زمین پر انسان کا پہلا قتل ہے جو انسان بھائی کے ہاتھ بھائی ہوا. اس لیے پتا چلا ہے کبھی اپنا بھی، پیچھے یہود کی دشمنی، نصارہ کی دشمنی، مشرکین کی دشمنی کا ذکر تھا، قرآن نے یہ واضح کر دیا کہ کبھی اپنا آدمی بھی دشمن ہو سکتا ہے. ہاں نفس ایسی چیز ہے. فبعث اللہ، حسد آدمی کو قتل و غارت گیری پر آمادہ کر دیتے ہیں. حسد، جلن ایسی چیز ہے. آج کی مقبولیت سے آدمی، اپنے اغراض کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ کسی کی نیکی کو، تقوی کو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے. فبعث اللہ، قتل کرنے کو تو قتل کر دیا، لیکن چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا روئے زمین پر، اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لاش کو کیا کروں. فبعث اللہ غرابا، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. یبحث فی الارض، زمین کو کھود رہا ہے، لیریہ، تاکہ اس کو دکھائے قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کے لاش کو کیسا چھپاتا ہے. ایک کوا مر گیا ہے تو دوسرا کوا آ کر کھود کر کوے کو اس میں ڈھکیل کر اس کوے پر مٹی ڈال رہا ہے، اور اس سارا منظر اصل میں قابل کو دکھانا ہے. تو یا قابل کھڑے کھڑے دیکھ رہا ہے، کہہ رہا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہ یا کاش، کیسی عجیب بات ہے کہ میں اس کتے سے بھی گیا گزرا. کتے کو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا معلوم ہے، مجھے کوے کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے، میری عقل تو اس کی اتنی بھی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اپنے فیصلے کے بے عقلی کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کا بھی اسے احساس ہوا. فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں میرے بھائی کے لاش کو چھپا دیتا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، کہتے ہیں کہ وہ ندامت کرنے والوں میں ہو گیا ہے. یعنی ندامت قتل پر نہیں تھی اس کی، قتل پر ندامت ہوتی تو توبہ ہو جاتی. یہی جو اس کی ندامت تھی، جو افسوس کر رہا تھا، وہ اس لیے کہ ارے مجھے تو کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے. کوے کو اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرنا معلوم ہے، مجھے اتنی بھی عقل نہیں، میرا دماغ اتنا بھی کام نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روز اول سے لاشوں کو دفنانے کا رواج ہے، جلانے کا نہیں. اور اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے، جلانے سے فضا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے، اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں اس سے، میت کو جلانے سے. اور پھر میت کو جلاتے ہیں تو پہلے اس کے بدن کا کپڑا جل جاتا ہے تو بے پردگی بھی ہوتی ہے. اور دفنانا یہ لاش کے احترام کی بات ہے. ہاں، یہ اس کی عظمت کا، انسان کے تقدس، اس کی بزرگی، اس کی عظمت کا تقاضا ہے کہ اسے احترام کے ساتھ دفنایا جائے. جلانا اس کے توہین آمیز سلوک کے مترادف ہے. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، یہ من اجل ذالک سے دوسرا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل، یہ کتنی بری چیز ہے. پھر اس کے بعد جو ہے باغیوں، ڈاکوؤں، ان کی کیا سزا ہے. یہ اس طرح کے مسائل ہیں جس سے انتظام برقرار رہتا ہے کائنات کا. ہاں،
اللہ تعالیٰ صرف اس میں نماز روزے کے احکامات نہیں ہیں، اللہ کے کلام میں کائنات کے نظام کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا